السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پردیس میں سارا دن مزدوری کرتا، رات بیوی سے بات کرنے کے لیے گھر فون کرتا، کیونکہ وہ حاملہ تھی اس لیے مجھے اس کی صحت کی فکر ہوتی۔ لیکن اماں کال اٹھاتی اور کہتی بہو سو رہی ہے۔ جب کبھی بیوی سے بات ہو بھی جاتی تو اس کی آواز بدلی بدلی سی لگتی۔ مجھے بیوی کی فکر ہوئی تو چھٹی لے کر پاکستان آ گیا، لیکن آنے کی اطلاع نہیں کی۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر سے سسکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے فوراً قدم اندر رکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ میری بیوی شادی کر کے میں فوراً بیرون ملک مزدوری کرنے چلا آیا تھا تاکہ اپنا گھر بار اچھے سے چلا سکوں۔ جب میں آ رہا تھا تب میری بیوی حاملہ ہو چکی تھی اور اس نے بہت کہا کہ میں پاکستان میں ہی محنت مزدوری کر لوں مگر بیرون ملک نہ جاؤں۔ مگر میں نے اپنی بیوی کو سمجھایا کہ پاکستان میں رہ کر گھر اچھے سے چلانا ناممکن سی بات تھی۔ میرا بیرون ملک جانا بہت ضروری تھا۔ پھر اماں نے بھی مجھے دلاسے دیے کہ وہ میری بیوی کا پورا خیال رکھے گی۔ اماں کے آسرے میں اپنی بیوی کو سمجھا بجھا کر آ گیا، مگر پردیس میں میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے اپنی بیوی کی فکر ہوتی تھی، وہ حاملہ تھی۔ دن رات مجھے یہی احساس ستاتا، نہ جانے وہ ٹھیک سے اپنی خوراک کا دھیان بھی رکھتی ہے یا نہیں۔ اس لیے رات میں لازمی کال کرتا تھا۔ کچھ وقت تو باقاعدگی سے رات میں میری بیوی مجھ سے باتیں کرتی اور مجھے اپنے دل کا احوال سناتی تھی، مگر پھر روٹین بدل گئی۔ میں دن بھر محنت مزدوری کرتا، رات کو میں بیوی سے بات کرنے کے لیے فون کرتا تو بیوی فون کی بجائے اماں اٹھاتی اور بولتی وہ سو رہی ہے۔ اماں کی بات پر مجھے بہت حیرت ہوتی کہ مجھے اچھی طرح سے معلوم تھا کہ میری بیوی میرے فون کا انتظار کرتی تھی، تو اب ایسا بھی کیا ہوا کہ اسے ایک دم سے نیند پیاری ہوگی۔ کبھی میں خاموش ہو جاتا، کبھی میں اماں سے ضد کر کے اپنی بیوی کو بلواتا، اور جب میری بیوی فون پر آ جاتی تو میری حیرت بڑھ جاتی۔ اس کی آواز بہت بدلی ہوئی لگتی، مجھے شک سا ہونے لگتا، یوں لگتا کہ کوئی گڑبڑ تھی، کچھ ایسا تھا جس سے میں بے خبر تھا۔ جب میری بے چینی حد سے بڑھ گئی، اپنی بیوی کی فکر میں بے سکون ہوا تو مالکان سے چھٹی لے کر پاکستان کی راہ لی۔ اپنے پاکستان آنے کی اطلاع میں نے کسی کو نہیں دی تھی۔ میں اچانک گھر پہنچنا چاہتا تھا تاکہ حقیقت جان سکوں۔ جب میں گھر پہنچا تو دیکھا گھر کا دروازہ کھلا تھا اور میں دبے پاؤں اندر داخل ہوا تو مجھے سسکیوں کی آواز آئی۔ تھوڑا آگے بڑھا تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ میری بیوی، ہمارا گھرانہ مزدور پیشہ تھا۔ دادا کے زمانے سے مزدوری کا سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ میرے دادا اور چچاؤں نے پاکستان کے شہروں میں مزدوری کر کے اپنا گھر بار چلایا، جبکہ میرے ابا کو شروع سے ہی ان باتوں سے اختلاف تھا۔ ان کا کہنا تھا اگر مزدوری ہی کرنی ہے تو پھر باہر کیوں نہ ملک میں جا کر کمایا جائے، کیونکہ بیرون ملک یہاں کی نسبت زیادہ پیسے ملتے ہیں اور گھر بھی اچھے سے چلایا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی ابا نے اپنی جوانی میں جان توڑ محنت کر کے پیسے برابر کیے اور دبئی کی راہ لی۔ ان کی اچھی قسمت کہ ان کا وہاں بہترین کمائی کا ذریعہ بن گیا تھا۔ یوں ابا اور اماں کے وارے نیارے ہو گئے تھے۔ اسی بات کا اماں کو گھمنڈ تھا اپنی باقی دیورانیوں اور سسرال والوں کی نسبت۔ ان کے پاس اچھا خاصا پیسہ تھا، اور جب پیسے کی ریل پیر ہوئی تو ابا نے گاؤں میں موجود اپنا حصہ بیچ کر شہر میں ایک بڑا اور پکا مکان بنا لیا۔ اس کے بعد اماں نے اپنی آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھی۔ میکے کے تمام نام پر ان کی 2 بہنیں تھیں، ان کے ساتھ اماں کی گاڑی چلتی تھی، البتہ سسرالیوں کو منہ لگانا وہ اپنی توہین سمجھتی تھی۔ اماں کو یہ لگتا تھا یہ سب انہی کے بابرکت قدموں کا نتیجہ ہے، ان کے شوہر کو بیرون ملک اتنا اچھا کام مل گیا ہے اور ان کے پاس روپیہ پیسہ آ رہا ہے۔ اماں کا رویہ پہلے بھی سسرال والوں کے ساتھ کچھ زیادہ اچھا نہ تھا۔
مگر اب تو بالکل انہیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہ تھی۔ ان کی سرد مزاجی کی وجہ سے دادا دادی اور چچا چاچیوں نے ہمارے گھر آنا جانا دھیرے دھیرے کم کر دیا تھا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان کا آنا جانا بالکل ختم ہو گیا۔ شروع میں ابا نے اماں کو کہنے کی کوشش کی کہ ان کے گھر والوں سے قطع تعلق نہ کیا جائے، مگر پھر بھی وہ اماں کی باتوں میں آ گئے۔ ہم صرف 4 بھائی تھے۔ بچپن سے اماں دادا دادی اور چچاؤں کے خلاف ہمارے کان بھرتی رہی، جس کی وجہ سے میرے باقی بھائی اپنے ددیال والوں سے بیزار رہتے تھے، جبکہ میں الگ فطرت کا مالک تھا۔ اماں کی ہزار مخالفت کے باوجود میرا دادا دادی کے ساتھ بہت دل لگا رہتا تھا۔ جب مجھے موقع ملتا تو میں ان کے ساتھ وقت گزارتا، مگر میں شہر میں آنے کے بعد ہمارا ان سے رابطہ منقطع ہو چکا تھا، تو میں بھی زندگی کی باغ دوڑ میں مصروف ہو کر اپنے ددیال والوں کو بالکل بھلا بیٹھا۔ ہم بھائیوں نے بس میٹرک تک تعلیم حاصل کی، کیونکہ ہمارے گھرانے میں پڑھائی کا کوئی خاص رجحان نہ تھا۔ اماں چاہتی تھی کہ میٹرک کرتے ہی ہم چاروں بھائی ابا کی طرح بیرون ملک جا کر کمائیں۔ میرے بڑے دونوں بھائیوں نے میٹرک کا امتحان جیسے تیسے پاس کیا اور پھر مارکیٹ میں بڑے پیمانے پر اپنی دکانیں بنائیں۔ انہیں بیرون ملک جا کر خوار ہونے کا کوئی شوق نہ تھا۔ اماں ابا انہیں زیادہ مجبور نہیں کر سکے، اور جب ان کا بیٹا کاروبار ٹھیک ٹھاک چل پڑا تو اماں نے اپنی بھانجیوں کے ساتھ ان کی بات طے کر دی، ان کی شادی کی تاریخ فکس کر دی۔ تب پہلی بار مجھے اپنے دادا دادی اور چچاؤں کی یاد آئی۔ میں نے ابا سے کہا، جس طرح اماں اپنی بہنوں کو سنبھالتی ہیں، ان کا خیال رکھتی ہیں، آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو سنبھالنا چاہیے۔ ابھی تو آپ کے ماں باپ بھی زندہ ہیں اور آپ غافل ہو کر بیٹھ گئے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اب اپنے بیٹوں کی خوشی میں آپ اپنوں گھر والوں کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ میری مانیں تو میرے ساتھ گاؤں چلیں، دادا دادی کو لے آتے ہیں تاکہ شادی میں شرکت کر سکیں۔ میری بات سن کر ابا کا بھی دل کرنے لگا کہ وہ اپنے گھر والوں کو بلا کر لائیں۔ یہ بات جان کر ابا اور میں گاؤں شادی کا بلاوا دینے جا رہے ہیں۔ اماں نے خوب ناک بھویں چڑھائیں، مگر ابا فیصلہ کر چکے تھے، اور جب وہ فیصلہ کر لیتے تو کسی کی نہیں سنتے۔ اماں کے منہ بنانے پر وہ میرے بڑے بھائیوں نے اماں کو سمجھایا، اماں ابا کے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی بھی وہ باہر جا کے لاکھوں کما رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی ضد پر وہ ہم سے قطع تعلق کر کے اپنے ماں باپ سے رابطے بحال کر کے ان کو پیسہ بھیجنے لگ جائے، اور شادی کے دنوں میں آپ کو خرچہ بنانے کی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی شادی میں جتنے لوگ ہیں وہ شغل رہتے ہیں، اور پھر ہمیں اپنا گھر سنبھالنے کے لیے بھی تو کچھ خواتین کی ضرورت ہے۔ اچھا ہے، چاچیاں آ کر پورا گھر سنبھال لیں گی، اور آپ کو اس فیصلے پر خوش ہونا چاہیے۔ ٹانگ پر ٹانگ جما کر ان سب پر اپنا حکم چلانا اور اپنا بہترین گھر اور پیسہ دکھانا، دیکھنا کیسے ان کے منہ میں پانی آئے گا۔ اپنے بھائیوں کی سوچ جان کر مجھے بہت افسوس ہوا، ان میں رشتوں کا احساس ختم ہو گیا، مگر فی الحال میں خاموش رہا۔ میرے لیے اتنا کافی تھا کہ اماں مان گئی اور ہمارے ساتھ گاؤں چلنے کے لیے تیار ہو گئی، تاکہ خود جا کر ان سب کو شادی کا بلاوا دے سکیں۔ شادی سے کچھ دن پہلے اماں ابا کو لے کر میں گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ خوشی سے میرے آنگ آنگ سے صاف واضح تھی، مجھے اپنا گاؤں بہت یاد آتا تھا۔ اپنے سب کزن، بچپن سے میرے چچا اور پھوپھیوں کے بچوں کے ساتھ بہت بنتی، البتہ دونوں خلاؤں کے چلاک اور تیز ترار بچے مجھے ایک آنکھ بھی نہ بھاتے تھے۔ جب گاؤں پہنچے تو معلوم ہوا دادی کی نظر ختم ہونے کو ہے، اور دادا بھی بہت ضعیف ہو کر بستر کے ساتھ لگ گئے تھے، اور میرے تایا ابا جو انتہائی شفیق اور مخلص انسان تھے، انہیں کینسر جیسا موذی مرض لاحق ہو چکا تھا، اور اب وہ دعاؤں اور علاج کے سہارے زندہ تھے۔ ان کی 6 بیٹیاں تھیں، اولاد نرینہ سے وہ محروم تھے۔ انہوں نے مزدوری سے جو پیسہ کمایا وہ اپنے حصے کا گھر اور زمین سب بک کر ان کے علاج پر لگ چکے، اور اب باقی چچا جیسے تیسے پیسہ جوڑ کر ان کا علاج کر رہے تھے، ان کا گھر بھی پال رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میرے دل کو انتہائی دکھ پہنچتا۔ میں نے شکایتی
نظروں سے ابا کی طرف دیکھا تو وہ نظریں چرانے لگے۔ انہیں شدت سے احساس ہوا تھا کہ اپنوں سے اس طرح غافل رہنا اچھی بات نہیں۔ بیوی کی باتوں میں آ کر انہوں نے اپنے والدین اور بہن بھائیوں کا دل بہت دکھا دیا تھا۔ دادی کی ناراضگی اور دادا کے شکوہ کرنے پر ابا نے کے خون نے جوش مارا اور وہیں بیٹھے بیٹھے فیصلہ کر لیا، ایک بار بچوں کی شادی ہو جانے دیں۔ ابا جی، میں وعدہ کرتا ہوں کہ بھائی صاحب کا علاج میں کرواؤں گا۔ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر اب انہیں علاج معالجے کے معاملے میں کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں کہ غافل رہا، گھر بار اور ذریعہ معاش کی فکر میں اتنا گم ہوا کہ یاد ہی نہ رہا کہ اپنے بہن بھائیوں سے بھی ملنا جلنا چاہیے۔ ابا کی اتنی سی بات پر دادا دادی کھل اٹھے اور انہوں نے ساری ناراضگیاں بھلا کر ابا کو گلے سے لگا لیا۔ باقی صاحب نے بھی ان کے فیصلے کو سراہا اور اماں کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ کیا سوچ کر وہ آئی تھیں اور کیا ہو چلا تھا ان کا شوہر ان کے سامنے اپنے بھائی کے علاج پر پیسے خرچ کرنے لگا تھا، اور وہ بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی اور ابا کو آنکھوں میں چپ رہنے کا اشارہ دے رہی تھی، مگر ابا ان کی طرف دیکھ ہی نہ رہے تھے۔ پھر جب تنہائی میں موقع ملا تو ابا پر برس پڑی۔ نہ تو کیا سوچ کر تم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ظہیر کے ابا؟ مجھ سے تو مشورہ کر لیا ہوتا، میں بیوی ہوں تمہاری، بلا تم نے فیصلہ کر لیا اور میری طرف دیکھا بھی نہیں کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ مانا کہ وہ تمہارا بھائی ہے، تھوڑا بہت پیسہ دے کر دلا کر اپنا فرض ادا کر لیتے، اتنا ہی بہت تھا۔ تمہاری کمائی پر تمہارے بہن بھائیوں کا نہیں، تمہاری اولاد کا حق ہے۔ ارے ابھی وہ تمہارے چھوٹے دونوں بے روزگار ہیں، ان کا حق مارو گے تو کل کو یہی اولاد تمہاری قدر نہیں کرے گی، اور یاد رکھنا بڑھاپے میں والدین کا سہارا صرف انہیں کی اولاد بنتی ہے۔ مگر تم نے تو ماتھے پر آنکھیں رکھ لی ہیں۔ اماں کی ایموشنل باتوں پر میں بے چین ہوا۔ وہ شروع سے یہی باتیں کر کے ابا کو کمزور کر دیتی اور ابا بھی ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگتے۔ یقیناً اب بھی ابا اماں کی باتوں میں آ جائیں گے اور اپنے بیمار بھائی کی فکر نہیں کریں گے، مگر اب کی بار ایسا نہ ہوا تھا۔ اماں کی بات سن کر ابا بولے، بالکل ٹھیک کہا تم نے، اولاد والدین کا بڑھاپا میں سہارا بنتی ہے، اور میں اتنا بدبخت بیٹا ہوں جو اپنے ماں باپ کو جیتے جی پھینک دیا، ان کے مرنے کا انتظار بھی نہ کیا۔ انہوں نے مجھ پر خوب پیسہ لگایا تھا، خوب محنت اور محبت سے پال پوس کر بڑا کیا۔ ان کی محنت اور محبت کا میں نے یہ صلہ دیا، ان سے آنکھیں پھیر لیں اور بھول گیا کل کو مجھ پر یہ وقت آنا ہے۔ مگر اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں، میں اپنا بڑھاپا ہی سنوارنے کا سوچ رہا ہوں۔ وہ میرا بھائی ہے، غیر نہیں، اور مت بھولو کہ میرے بیرون ملک جانے پر ابا تیار نہ تھے، چاہتے بھی تھے کہ میں یہیں رہ کر محنت مزدوری کروں۔ اس لیے بھائی نے میرا ساتھ دیا اور ابا کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، صرف اسی لیے کہ میری خواہش تھی باہر جانا، اور میرا بڑا بھائی میری یہ خواہش پوری کرنا چاہتا تھا۔ میرے ویزے اور باہر جانے کے پیسے بھی انہوں نے برابر کرائے تھے۔ یوں سمجھ کہ میری ساری کمائی میں آدھا حصہ انہی کا بنتا ہے، اور تم مجھے کہتی ہو کہ چند پیسے دے کر میں جان چھڑا لوں؟ نہ جانے کیسی عورت ہو، ذرا بھی اللہ تعالیٰ سے ڈر نہیں لگتا، نہ تمہارے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ اگر تم یہ کہتی کہ میری کمائی پر میری اولاد کا حق ہے، تو تم کس حق سے اپنی بہنوں پر پیسہ لٹاتی رہ گئی ہو؟ اگر حساب کتاب کرنا ہے تو ٹھیک ہے، پھر میں اپنے بھائی پر 1 روپیہ بھی نہیں لگاتا اور واپس چلے جاتے ہیں، اور جتنا پیسہ میں نے تمہاری بہنوں پر لگایا ہے وہ سب سود سمیت واپس لوں گا، اور تب تک یہ شادی بھی نہیں ہونے دوں گا جب تک وہ دونوں مکار عورتیں میرا پیسہ مجھے واپس نہیں کر دیتی۔ جو من کے سونے کے زیورات انہوں نے بنوائے ہوئے ہیں وہ بھی میرے پیسوں کے ہیں۔ میں سب جانتا ہوں میری کمائی پر اگر میرے ماں باپ اور بہن بھائیوں کا حق نہیں تو تمہاری بہنوں کا تو سرے سے حق بنتا ہی نہیں ہے، اور اب تک وہی میرے پیسے پر عیاشیاں کرتی رہی ہیں۔ کیسے مزے سے اپنی نکاراں بیٹیاں اٹھا کر میرے کماؤ پوت بیٹیوں کے
سر پر تھوپ دی ہیں اور پھر دونوں کا خرچہ بھی تم ہی کر رہی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں جانتا ہوں؟ کچھ بھی نہیں جانتا۔ خاموش ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کچھ بھی کرتی رہو، مجھے سمجھ نہیں آئے گی۔ میں خاموش تھا پہلے، مگر اب نہیں رہوں گا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری بہنوں سے کوئی حساب کتاب نہ کروں تو میری بہن بھائیوں کے معاملات میں تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پہلے ہی بہت زیادہ شرمندہ ہوں، مزید میں دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بول کر ابا تو منہ موڑ کر سو گئے، جبکہ اماں کا رنگ فک ہو چکا تھا اور واقعی یہی سمجھتی تھی کہ شوہر کو اپنی باتوں میں لگا کر وہ اندھا کر چکی ہیں اور اب ان کا پیسہ کہاں کہاں لگا رہی ہیں۔ انہیں کچھ خبر نہیں۔ آج پتہ چلا کہ وہ ہر بات سے باخبر ہیں۔ ان کی دھمکی سے اماں کے اوسان خطا ہو چکے۔ اماں نے اپنے باقی کے نادرہ خیالات اپنے پاس رکھے اور فوراً سے پینترا بدل کر شوہر کے پاؤں دبانے لگی۔ آپ تو میری باتوں کا برا منا گئے، میں تو بس اتنا کہہ رہی تھی کہ فی الحال خرچہ دینے کی بات نہ کرتے۔ بیٹوں کی شادی ہے، 100 ارمان ہیں، میں وہ پورے کرنا چاہ رہی تھی اور کچھ نہیں۔ آپ کا بڑا بھائی ہے، اللہ اسے صحت دے، جتنا چاہے اس پر پیسہ خرچ کریں، میں نے کب روکا؟ اماں کی بات پر ابا خاموش رہے، جبکہ ان کی چلاکی مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے جلدی سے سر جھکا لیا، کہیں اماں میری مسکراہٹ نہ دیکھ لیں، ورنہ آگ بگولا ہو کر ابا پر غصہ بھی مجھ پر نکالتی۔ اماں کو ابا کی طرف سے متوجہ دیکھ کر میں چپ چاپ وہاں سے کھسک آیا اور دادا دادی کے کمرے کی راہ لے لی۔ میں ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ مجھے آتا دیکھ دادا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اپنا ہاتھ بڑھا کر انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں دوڑ کر ان کے سینے سے جا لگا، ان کو سہارا دے کر بٹھایا۔ دادی کو بھی اپنے پاس بٹھایا، ان سے چھوٹی چھوٹی بوٹی باتیں کرنے لگا۔ دادا اپنے بوڑھے کانپتے ہاتھوں سے میرے تھامتے ہوئے بولے، تم ہو بہو اپنے تایا کی کاپی ہو، بالکل اسی قد کاٹ خوب روپ نکالا ہے تم نے، اور عادات بھی تمہیں اپنی تایا والی ہیں۔ رشتوں کو جوڑ کر رکھنا تمہیں خوب آتا ہے، اور میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں تمہارے باقی بھائی اپنے باپ اور ماں کی طرف سے بے حس اور غافل ہیں۔ ایک بار بھی ان کا دل نہیں کیا کہ بوڑھے دادا دادی سے جا کر مل لیں۔ مجھے یقین ہی نہیں آتا کہ یہ میرا اپنا خون ہے۔ ایک گھر میں کتنا وقت رہے، میری گودوں میں کھیلے، پڑھے لکھے، اور تمہارے بڑے بھائی نے تو سارا وقت ہی ہمارے پاس رہتے تھے، اور اب دیکھو کیسے آنکھیں ماتھے پر رکھ لی ہیں۔ خیر میں کیا کہہ سکتا ہوں، جب اولاد ہی اپنی نہیں رہی تو اولاد کی اولاد سے کیا گلہ شکوہ کرنا۔ مگر تم سے میری بڑی امیدیں بندھی ہیں کہ میرے بچے اپنے باپ کی طرح تم غافل نہ ہو جانا۔ میں تمہیں بتاؤں، تمہارے بد نصیب تایا کی بیٹیوں کے رشتے بچپن میں طے ہوئے تھے۔ باقی بچوں نے میری بات کی لاج رکھی اور چاہے برے دل سے صحیح مگر بیمار بھائی کے بیٹیوں کو اپنی بہو بنایا۔ مگر تمہاری ماں نے تو سارے تعلقات ختم کر لیے، نہ آنا جانا رہے اور نہ ان غریب بچوں سے رشتے جوڑنے پڑے، اور اب دیکھو کتنے مزے سے شادی کے کارڈ لے کر آ بیٹھی ہے۔ ایک پل کے لیے بھی ان کو شرمندگی محسوس نہیں ہوئی کہ ان دونوں کے نام پر بیٹھی یہ لڑکیاں انتظار میں تھیں کہ کب ان کے چچا انہیں بیاہ کر لے جاتے، اور چاچا انہیں بیٹوں کی شادی کے دعوت نامے لے کر آ گیا۔ بہت زیادہ دل دکھا میری بچیوں کا، مگر کوئی بات نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، میں ان کا کوئی نہ کوئی بندوبست کر لوں گا، جلد یا بدیر ان کی بھی شادیاں ہو جائیں گی۔ مگر تم سے میری درخواست ہے، تم بچپن کا جوڑا رشتہ ختم نہ کرنا۔ اگر تم اپنی بچپن کی منگیتر سے شادی کر لیتے ہو تو تمہارا بدبخت باپ بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جڑ جائے گا، ورنہ تمہاری ماں سے مجھے پوری امید ہے یہاں سے جاتے ہی دوبارہ اپنے شوہر کے کان بھرنا شروع کر دے گی، اور یہ تو صدا سے ایسے ہی کانوں کا کچا مرد ہے کہ اس عورت کی باتوں میں آ جائے گا۔ دادا جان کی باتیں سن کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ مجھے تو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ ہم بھائیوں کی بچپن میں تایا کی بیٹیوں کے ساتھ بات طے تھی۔ مجھے شدید دکھ اور شرمندگی نے آن گھیرا کہ کم از کم مجھے اپنے باپ سے یہ امید نہ تھی۔ اتنی بڑی بات انہوں نے کیسے بھلا دی؟ تایا کی بیٹیاں میری خالہ کی بیٹیوں سے لاکھ درجے بہتر تھیں، سادہ مزاج، خدمت گزار اور انتہائی خوبصورت۔
جبکہ خالہ کی بیٹیوں میں سوائے شکل و صورت کی اور کوئی خوبی نہ تھی۔ وہ لڑکیاں پیسہ جوڑنا نہیں، صرف ضائع کرنا جانتی تھیں۔ مجھے اپنے والدین کے ساتھ میں بھائیوں کی کم عقلی پر بھی افسوس ہوا، مگر ان کا قصور نہیں۔ اماں کی پڑھائی گئی پٹیوں پر ان کا اثر ہو گیا۔ میں نے سر جھٹک کر خود کو خیالات کی دنیا سے باہر نکالا اور دادا سے وعدہ کیا، آپ فکر نہ کریں دادا جان، میں شادی اپنی منگیتر سے کروں گا اور تایا کے گھر کا خرچ بھی میں خود اٹھاؤں گا۔ ایک بار میری نوکری لگ جائے میں آپ لوگوں کو اکیلا نہ چھوڑوں گا۔ میری بات سن کر دادا دادی خوش ہو گئے۔ یہ صرف خیالی لفاظی نہ تھی، میں واقعہ میں عہد کر چکا تھا کہ برسر روزگار ہوتے ہی میں اپنے خاندان والوں کو خود سنبھالوں گا۔ دونوں بھائیوں کی شادی خیر خیریت سے ہو گئی۔ میری بھابھیوں نے آتے ہی گھر پر اپنی راجدھانی قائم کر لی۔ ان کی تیز تراریاں دیکھ کر اماں کے 14 طبق روشن ہو گئے، مگر اب بھی وہ اپنے فیصلوں سے باز نہ آئیں۔ بجائے اس کے کہ وہ جان جاتی کہ ان کا فیصلہ غلط تھا، ضدی پن سے ہم دونوں کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگی کہ باجی کی بیٹیاں شروع سے ہی ایسی چلاک ہیں، مگر کیا کروں، بڑی بہن ہے، منہ سے منت کر رہی تھی، منع نہیں کر سکی۔ میری ماں جیسی ہے، مگر میری چھوٹی بہن کی بیٹی تو بہت سادہ مزاج ہے۔ تم دونوں قسمت بہت اچھی ہوگی، دیکھ لینا۔ سب سے چھوٹا جو تھوڑا بہت لاپرواہ اور غافل تھا سر جھٹک کر چلا گیا، مگر میں نے اماں کو افسوس سے دیکھا تو بڑی خوبصورتی سے اماں میری نظروں کو نظر انداز کر کے سوتی بن گئی۔ کچھ وقت گزرا، ابا کی کوششوں سے مجھے بیرون ملک مزدوری مل گئی۔ جانے سے پہلے اماں میری شادی کرنا چاہتی تھی، مجھے بھی ان کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جو حکم، شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ اور ابا جا کر تایا سے شادی کی بات کر لیں، تایا کو بتا دینا کہ شادی کی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سادگی سے نکاح کریں گے اور چند جوڑوں میں ہی لڑکی لے کر آئیں گے۔ میرا فیصلہ سن کر ابا کو چپ لگ گئی، جبکہ اماں بھی پتنگ لگ گئیں۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا، اس لیے میں تم لڑکوں کو وہاں جانے نہیں دیتی۔ جادوگرنیوں نے ایک دن میں جادو چلا لیا تم پر، تمہیں شرم آنی چاہیے ماں باپ کے سامنے یہ بات کرتے ہوئے۔ تم بھول رہے ہو شاید کہ میں نے تمہاری بات تمہاری چھوٹی خالہ کی بیٹی سنبل سے طے کر رکھی ہے۔ ان کو کیا منہ دکھاؤں گی، مگر تم تو عقل سے پیدل ہو، گاؤں کی گوار لڑکی لانے کا سوچ رہے ہو۔ شہری لڑکیوں کی بات الگ ہوتی ہے۔ اماں نے مجھے سمجھانا چاہا، مگر میں اپنی بات پر اڑ گیا۔ بولا یہی بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جب دادا نے بچپن میں ہماری بات طے کر لی تھی تو پھر آپ لوگوں نے کیا سوچ کر وہ رشتے ختم کیے؟ آپ کو تو اس بارے میں خیال کرنا چاہیے تھا کہ آپ کا بڑا بھائی بیمار ہے۔ اگر اپنے ہی خیال نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اور 2 بہویں تو آپ اپنے شوق سے لا چکے ہیں، جنہوں نے آتے ہی رنگ ڈھنگ دکھانے شروع کر دیے۔ مجھے ایسی عورتیں پسند نہیں ہیں، میں سادہ مزاج لڑکیاں پسند کرتا ہوں۔ اگر آپ لوگ چاہیں تو میں شادی کر کے جاؤں تو آپ جا کے تایا سے میں رشتے کی بات کریں، اور اگر ایسا نہیں کیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی بھر واپس نہیں آؤں گا اور نہ ہی میں آپ لوگوں سے کوئی رابطہ رکھوں گا۔ میری دھمکی اماں پر اثر کر گئی، جو بھی ہو اپنے بیٹوں سے محبت کرتی تھی۔ جدائی کا خیال ہی اماں کے لیے تکلیف دہ تھا، تبھی چاروں نچار خاموش ہو گئیں، جبکہ ابا نے نم آنکھوں کے ساتھ مجھے گلے لگا کر کہا، جیتے رہو برخودار، تم مجھ سے زیادہ باہمت اور غیرت مند ہو۔ کاش میں اپنے والدین کے لیے ایسی ہمت دکھائی ہوتی، مگر اب مجھے ان کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑتا تھا۔ مجھے تمہارے فیصلے سے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے، کم از کم میں اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے سامنے سر تو اٹھا سکوں گا۔ اگلے چند دنوں میں اماں ابا میری شادی کی بات کرنے گاؤں گئے تو دادا پہلی فرصت میں اگلے ہفتے کی تاریخ دے دی، اور 1 ہفتے کے بعد آمنہ میری بیوی بن کر میرے گھر آ گئی۔ وہ بہت معصوم اور خوبصورت لڑکی تھی، بچپن ہی سے شرمیلی اور کم گو تھی۔ جب سے دادا کی زبان مجھے پتہ چلا کہ وہ میری منگیتر تھی، تب سے اس کو لے کر میرے دل میں کئی خوشکن خیالات پل رہے تھے۔ اپنے جذبات کا اظہار پہلی رات کر کے میں نے آمنہ کے دل سے تمام وسوسے اور خوف کو ختم کر دیا۔ وہ اماں کی فطرت سے اچھی طرح واقف کار تھی، پھر اپنی بڑی بہنوں کا حال بھی دیکھ چکی تھی، اس لیے رخصتی کے وقت بہت ڈری اور گھبرائی تھی، مگر جب میں نے اس سے محبت کا اظہار کیا
اور یقین دلا دیا کہ میں اس کے ساتھ خوش ہوں، تو اس گھر میں کوئی مسئلہ درپیش نہیں آئے تو وہ پرسکون ہو گئی۔ آمنہ نے کچھ ہی دنوں میں پورے گھر کی ذمہ داری سنبھال لی۔ اماں اور ابا جی کی جان جی سے خدمت کرتی، وہ میرے ساتھ خوش تھی۔ میری محبت اور عزت نے چند دنوں میں اسے حسین تر بنا ڈالا۔ اس کی من مونی صورت اور خوش اخلاقی نے چند دنوں میں سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ ایک ماں تھی جو اس کی اتنی خدمت کے باوجود بھی اسے قبول نہیں کر رہی تھی، اور پھر میری بھابیاں بھی جلن اور حسد کا شکار تھیں۔ ان کے شوہر ان کی بجائے آمنہ کی تعریفوں میں رطب اللسان تھے۔ ایک مہینہ آمنہ کی سنگت میں بہت زیادہ خوشگوار گزرا۔ پھر دبئی جانے کا وقت آیا تو آمنہ گھبرا گئی۔ وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ مجھے کہنے لگی، آپ یہیں کوئی کام ڈھونڈ لیں، باہر جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بڑے بھائی لوگ بھی تو یہاں پر رہ کر کاروبار کر رہے ہیں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اب تو میں ماں بننے والی ہوں، آپ اس حالت میں مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ آمنہ کی بات پر میرا دل بھی اداس ہو گیا، مگر میں نے ہمت نہ ہاری۔ آمنہ کو دلاسا دیا، میں جانتا ہوں تم میرے بغیر نہیں رہ سکتی، اور میرے بغیر تمہارا رہنا بھی مشکل ہے، مگر کچھ ہی وقت کی بات ہے، بس چند سال میں باہر رہ کر کما لوں گا، پھر واپس آ جاؤں گا اور اپنے بھائیوں سے بھی زیادہ اچھا کاروبار کروں گا۔ ان کی دکانیں بہت اچھی چل رہی ہیں، مگر اتنی اچھی نہیں کہ اپنی فیملی کے علاوہ وہ کسی اور کو سپورٹ کر سکیں، جبکہ میں نے دادا سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ ساتھ تایا کا علاج، معالجہ اور ان کے گھر کا خرچ بھی چلاؤں گا۔ ابھی تو ابا جان جوش میں ہیں، مگر کچھ پتہ نہیں کہ ان کا یہ جوش رہتا بھی ہے یا اماں کی باتوں میں لگ کر پھر سے اپنے فرض سے غفلت برتنے لگیں۔ تب تک میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو چکا ہوں، تو بس کچھ وقت تک مجھ سے دوری برداشت کرنی ہے، پھر انشاءاللہ ساری زندگی تم میرے ساتھ رہو گی۔ میرے دلاسوں پر آمنہ خوش ہو گئی تھی، اور انہوں نے دل پر پتھر رکھ کر مجھے رخصت کیا۔ ایئرپورٹ پر ابا نے مجھے آمنہ نے تسلی دی، کہا فکر نہیں کرنا بیٹی، ڈلیوری سے پہلے اس نالائق کو تمہارے پاس بھیج دوں گا، گھر میں سب تمہارا خیال رکھیں گے۔ میں نے سب کو تمہارا خیال رکھنے کو کہا ہے۔ اماں بھی خیال رکھنے کی حامی بھری۔ ابا کی بات پر آمنہ سر جھکا گئی، اسے بات پر یقین آ گیا۔ بیرون ملک جا کر میرا دل بھی نہ لگ رہا تھا، مجھے اپنی بیوی کی یاد آ رہی تھی، وہ حاملہ تھی اور مجھے اس کی فکر ہوتی، لہٰذا روز رات میں ضرور آمنہ سے بات کرتا اور اس کی خیر خیریت جانتا۔ مگر پچھلے کچھ وقت سے میری پریشانی بڑھ گئی، کیونکہ میں اب جب بھی گھر فون کرتا میری بات صرف اماں سے ہوتی، اور وہ کہتی آمنہ سو رہی ہے۔ اگر ضد کر کے میں آمنہ کو بلواتا تو بھی مجھے اس کی آواز بہت بدلی لگتی، جیسے آمنہ نہیں کوئی اور بول رہا ہو۔ مجھے ڈھیر و فکر نیان گھیرا۔ آمنہ بہت معصوم تھی، اماں اور بھابھیوں کی سرد مزاجی جھیلنے کی اس میں ہمت نہ تھی، لہٰذا ابا سے بات کر کے مالکان سے چھٹی لی اور گھر میں بنا اطلاع کے پاکستان پہنچ گیا۔ ابا کو بھی سختی سے منع کیا کہ وہ گھر میں کسی کو میری آمد کے بارے میں مت بتائیں۔ جب میں گھر پہنچا، پاکستان پہنچا تو دن کے 11 بج چکے تھے۔ دن میں ہمارے گھر کا دروازہ کھلا رہتا۔ میں دبے پاؤں گھر میں داخل ہوا تو اندر سے سسکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تھوڑا آگے بڑھا تو یہ دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کے آ گیا۔ سامنے میری بیوی فرش پر دو زانوں بیٹھے انتہائی بدحالی کا شکار تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کئی روز سے فاقوں پر ہو۔ اس کے چہرے پر جگہ جگہ نیل پڑے تھے۔ اپنے کمزور ہاتھوں سے وہ اماں کے پیر دبا رہی تھی۔ اس پر بھی اماں اور بھابھیوں کے کوسنے جاری تھے۔ وہ مسلسل اسے لعنت ملامت کرتے ہوئے اس کے ماں باپ کو گالیاں دے رہی تھیں، اور وقفے وقفے سے اپنے پیروں سے آمنہ کے منہ پر ٹھوکریں مارتی۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ میں بے تاب سا آگے بڑھا اور آمنہ کو اپنے بازو میں بھر لیا۔ مجھے سامنے دیکھ کر آمنہ کی ہچکیاں بندھ گئیں، اور اماں بھابھیوں کی روح فنا ہو گئی۔ انہیں ہرگز امید نہ تھی کہ میں اس طرح اچانک واپس لوٹ آؤں گا۔ اماں ہکلاتے ہوئے کہنے لگی، تم اتنی جلدی کیسے واپس آ گئے؟ تمہیں تو ابھی بس رہنے دے اماں، آپ نے تو یہی سمجھا تھا کہ میں 2 سال کے بعد واپس آؤں گا، تب تک آپ آمنہ کو جان سے مار چکی ہوں گی۔ یقین نہیں ہوتا کہ میں ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جس کے دل میں ذرا برابر بھی رحم نہیں، اور نہیں تو یہ خیال کر لیا ہوتا کہ اس کی کوکھ میں میرا بچہ پل رہا ہے۔ شادی کا فیصلہ میرا تھا،
اس میں آمنہ کی کیا غلطی؟ آپ اسے کس بات کی سزا دے رہی ہیں؟ آپ نے ایک بار بھی نہیں سوچا اگر مجھے اس بارے میں پتہ چل گیا تو میرا دل کتنا دکھے گا؟ کاش آپ اتنی ظالم عورت نہ ہوتی۔ سچ بتائیں، فون پر کون مجھ سے آمنہ بن کر باتیں کیا کرتا تھا؟ میری بات پر اماں شرمندہ لہجے میں بولی، تمہاری چھوٹی خالہ کی بیٹی بینش بات کرتی تم سے۔ میں نے اس کو کہا تھا کہ اس لڑکی کے بس چند دن ہے، اس کے بعد وہی تمہاری بیوی بنے گی۔ میں کتنی دیر اماں کو دکھ سے دیکھتا رہا، پھر بولا، اب میں آپ پر کبھی اعتبار نہیں کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور اپنے بڑے بیٹوں سے کہہ دے اپنی بیوی کی عیاشیاں اپنی کمائی سے پوری کرے، مجھ سے پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں۔ کچھ ماہ سے وہ مجھ سے پیسے لے رہے ہیں اور میں صرف اس سوچ سے پیسے دے رہا تھا کہ آپ میری بیوی کا خیال رکھتے ہیں، مگر اب ایک ٹکا بھی نہیں دوں گا۔ اور یہ سب سکھایا تھا نا آپ نے، اپنی کمائی اپنے بیوی بچوں پر اور اپنے کی سکھائی ہوئی پٹیوں پر پورا اتروں گا اور اپنے بھائیوں سے قطع تعلق کر لوں گا۔ میں نے اماں کو دھمکی دی، جبکہ حقیقت میں میرا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا۔ میں اماں کو بس سمجھانا چاہتا تھا کہ جو وہ کر رہی تھی وہ سراسر غلط ہے۔ اس کے بعد اماں نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی، آمنہ کو بھی منایا، مگر میں نے 1 مہینے کے اندر اندر آمنہ کے کاغذات تیار کرائے تھے اور اپنے ساتھ سعودیہ لے کر آ گیا تھا، اور اس کی حالت دیکھ کر میرا دل کٹ کے رہ گیا تھا۔ اب میں اسے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ ابا نے میرے فیصلے کو دل سے سراہا اور اماں کی عقل ٹھکانے لانے کے لیے کچھ وقت کے لیے ان سے رابطے ختم کر لیے، خرچہ دینا بھی بند کر دیا۔ امید تھی جب بڑے بھائی اپنی عیار اور شاطر بیویوں کو باتوں میں آ کر اماں پر 1 روپیہ بھی نہیں لگائیں گے تو اماں کو صحیح غلط کا احساس ہو جائے گا۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔